لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا او عبدا علی سیدہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عورت کو اس کے خاوند کے متعلق یا غلام کو اس کے آقا سے متعلق دھوکہ دے ورغلائے۔ اس حدیث پاک میں مختصر لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل بات ارشاد فرمائی۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ کسی کو دوسرے آدمی سے متعلق دھوکہ دینا، بدظن کرنا، اس کے دل کو اس سے متعلق خراب کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مثال خاوند، بیوی اور آقا اور غلام کی دی، لیکن مراد یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی دوسرے سے متعلق خراب کرے، وہ اس کا مصداق ہے۔ یہ بہت قریبی رشتے ہیں، اس لیے ان سے متعلق خصوصاً مثال دے کر فرمایا کہ کوئی آدمی، مرد ہو یا عورت کو اس کے خاوند کے خلاف ورغلاتا ہے کہ تیرا خاوند ایسا ہے ویسا ہے۔ اب عورت کو ورغلانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جیسے خاوند کے عیب بیان کیے جائیں کہ تو نے کیسے آدمی سے شادی کی، اس کا منہ ایسا ہے، اس کا ناک ایسا ہے، اس کے دانت ایسے ہیں، اس کا یہ اور وہ بد شکل ہے، تجھے ایسے سے شادی نہ کرنی چاہیے تھی، جسے اس کے دل میں بھی اس کے عیب اور اس کی برائی اور پھر اس کے نتیجے میں اس کی نفرت آئے۔ اور یہ بھی ہے کہ مثلاً عورت کو کہیں کہ تیرے خاوند کے فلانی کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ تو اس کے پاس آتا جاتا ہے۔ اب اس طرح سے عورت بدظن ہوگی اور اس کے نتیجے میں پھر گھر میں محبت نہیں رہتی، نفرتیں شروع ہو جاتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی کمزوریوں میں سے ہے، میں ہوں یا کوئی کسی پر حسن ظن کرتا ہے، اچھا گمان، تو اس میں حد سے نکل جاتا ہے، اور کسی پر بدظنی کرتا ہے تو اس میں حد سے نکل جاتا ہے۔ اب حسن ظن اتنا کہ بدظنی کا کوئی موقع بھی، چاہے کہیں بدظنی کرنے کی ضرورت ہو بھی تو نہ کرے، اور بدظنی اتنی کہ اس طرح کسی نے ورغلایا تو اب چاہے وہ اپنی صفائیاں بھی دے، آدمی کو حسن ظن نہ پیدا ہو اور اسی بدظنی میں پڑا رہے۔ اس کے خلاف اس کی بات تو لے لی اور خود اس کی اپنی بات لینے میں اس کو سوچ آتی ہے بھی پتہ نہیں یہ ٹھیک بولتا ہے یا وہ ٹھیک بولتا ہے، اور دل میں اسی کی بات بٹھا دی۔ کئی سادے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بس جس نے پہلی بات کان میں بھر دی تو اب دوسری، چاہے قرآن پاک پر اعتماد بھی دیا جائے، اللہ کے گھر میں داخل ہو کر اعتماد دیا جائے، قسم اٹھا کر، تو بھی آدمی کے دل سے نہیں نکلتی۔ یہ کمزوریوں میں سے ہے۔ بہرحال کسی کو کسی سے متعلق بدظن کرنا بہت بڑا گناہ ہے، خاص کر کے خاوند بیوی سے متعلق۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا حکم دیا کہ اگر کوئی کسی جگہ رشتہ لے رہا ہے، بات کی اس نے، تو دوسرا مسلمان بھائی وہاں بات نہ کرے جب تک کہ وہ اس کو نہ کر دیں۔ جب اتنے تک اجازت نہیں تو کسی کی بیوی کو اس سے متعلق دھوکہ دینا اور غلانا، اس کی اجازت کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ خاوند بیوی میں تفریق اور جدائی ڈال کر اتنا بڑا جرم کرتا ہے، خاوند پر اتنا ظلم کرتا ہے گویا کہ اس کے مال لینے سے زیادہ ظلم ہے، بلکہ اگر اس کے برابر کوئی ظلم دوسرا ہو سکتا ہے تو وہ ہے اس کی جان لے لینا، اتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن کئی چغل خور لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، اور یہ صرف خاوند بیوی سے متعلق نہیں ہوتی، دوسرے موقعوں میں بھی ہوتی ہے۔ مثلا پیر صاحب کو اس کے مریدین سے متعلق، اور اس کے مریدین میں سے کسی مرید سے متعلق بدگمان کرنا، پڑوسی کو پڑوسی سے بدگمان کرنا، استاذ کو اس کے کسی شاگرد سے بدگمان کرنا، مختلف ہیں، اور یہ انہی کی عادت ہوتی ہے جو چغل خور ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چغل خور بہشت میں نہیں جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا، دو آدمیوں کو لڑانے کا کام کرتا تھا، اس کی عادت یہی تھی۔
پاکستان کے حکومت کے اداروں میں سے CID جو ادارہ ہوتا ہے، اس قسم کے ادارے کے کئی افرادوں کا کام عوام اور حکومت کو لڑانا ہوتا ہے۔ اسی طرح عوام اور عوام کو ایک دوسرے سے لڑانے کے والے بھی بہت ہیں، اللہ رحم فرمائے، بہت بڑا گناہ کرتے ہیں، قبر میں بہت زیادہ اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ دو مسلمانوں میں محبت پیدا کی جائے، حتیٰ کہ اگر جھوٹ بول کر دو مسلمانوں میں صلح اور جوڑ پیدا ہو سکے تو جھوٹ بول لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ جوڑ زیادہ پسند ہے، آپس میں محبت زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا نفلی صدقوں سے، نفلی نمازوں سے اور اسی طرح دوسرے نیک نفلی اعمال سے زیادہ ثواب اصلاح ذات البین، یعنی ایک دوسرے میں صلح کرانا، بندوں میں صلح کرانا، بندوں میں جوڑ پیدا کرنا۔ اور آپ نے فرمایا آپس کا توڑ، اسے بچو، یہ تو دین کو مونڈ دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔